الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة عنهم معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 عن عمره فيما أفناه عن علمه فيما عمل به الآخ۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین پر پیدا فرمایا۔ تمام نبیوں پر درود و سلام ہو، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، ابھی ہم جہاں پر بیٹھے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ بھئی ہم نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی ہے، اور ہم جو کوشش کر رہے ہیں صرف اگر آپ لوگ 4 آنا کوشش کر دیں یقیناً اسے 4 گنا تعداد ہماری ہوگی آئندہ وقت میں۔ پھر بھی آپ کے آنے کو اور ہماری دعوت کو رب العالمین شرف قبولیت بخشے اور آپ کے اندر استقامت کی صلاحیت پیدا فرما دیں۔ حضرات، ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقیناً کم و بیش مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، شیطان کی پیروی کر رہا ہے، مشرکوں کی نقالی کر رہا ہے، اور حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ رب العالمین نے کہا اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ 1400 سال پہلے رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا تھا، اور پہلے اور آج میں بہت فرق ہے، ہم بھی محسوس کرتے ہیں اس کم عمر میں، اور آپ بھی زیادہ محسوس کرتے ہوں گے، کیونکہ حدیث آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا اس کے مہینے دن میں تبدیل ہوں گے، ایک دن ہفتہ کے برابر ہوگا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا۔ ابھی ہم ہفتہ گزرتا بھی نہیں، جمعہ پڑھتے ہیں دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، مہینہ کیسے گزرتا ہے، سال کیسے گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور ہماری عمریں بھاگی چلی جا رہی، اور ہم اس خوش فہمی مبتلا ہیں کہ ابھی ہماری عمر تو 25 سال ہوئی، ابھی 50 سال باقی ہے، ہماری عمر بڑھ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے بیٹوا کی عمر، ہمارے بیٹا بیٹی کی عمر ابھی 15 سال تھی، ابھی تو 20 سال کا ہوا ہے، گویا کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں ہم اور آپ کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، 70 سال کے ہو گئے، 50 سال سے 70 سال میں چلے آئے، ہمارے بچوں کی عمر زیادہ ہو گئی، لیکن یقین جانیے آپ کی زندگی ہر دن ایک دن گھٹتی چلی جا رہی، اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ ہر دن ایک انسان کی زندگی کم ہوتی ہے، کیونکہ رب العالمین نے ماں کے شکم کے اندر، پیٹ کے اندر ہی ہماری عمر، روزی، علم، جتنی بھی تقدیر اچھی بری سارے چیزوں کو لکھ ڈالا، اور 50 یا 70 سال زندگی اللہ نے پیدائش سے قبل لکھا تھا، وہ اٹل ہے، اسے کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اتنے دن زندگی باقی رہے گی، ہم باقی رہیں گے، لیکن ہم خوش فہمی مبتلا ہیں کہ ہم بوڑھاپے میں سدھر جائیں گے۔ ابھی وقت ہے، جائیے نا اپنا کام کیجیے نا، اللہ نے جوانی دی ہے، ہم بعد میں دیکھ لیں گے، ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں ہماری سدھار ہو جائے گی۔ یہ کم عقلی ہے، کم فہمی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہے، کیونکہ ہم نے پیدائش سے قبل عالم ارواح کے اندر رب العالمین نے پوری ذریت کو پیدا کیا تھا، کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے پوچھا تھا، اس سب وعدے کو ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ بہرحال ابھی اس دور کے اعتبار سے ابھی کرسمس ڈے منایا لوگوں نے، ابھی 1 جنوری جب پکنک منانے کا اہتمام کرتے ہیں، بہت سارے نوجوان تیار بھی ہوں گے، چلو مرغی خرید کے لائیں گے، مرغا خرید کے لائیں گے، بریانی بنائیں گے، کھائیں گے، پکائیں گے، ناچ گانا کریں گے، سارے ڈرامے ہوتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کی نقالی ہے، پکنک منانا 1 جنوری کو یہ عیسائیوں کی نقالی ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی موافقت اور اس کے عمل سے بچنے کی تلقین کی، مخالفت کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ خالف الیہود والنصارہ، خالف الیہود والنصارہ، بہت ساری مثالیں جو میں بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال ہماری زندگی کے لیے بہترین حدیث 4 چیزوں کا مطالبہ ہے۔ لا تزال عبد یوم القیامہ، انسان کا قدم، ہمارا اور آپ کا، تمام لوگوں کا قدم قیامت کے دن ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین 4 چیزوں کے بارے میں سوال کرے، سوال تو سارے چیزوں کا ہوگا، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن عمرہ فیما فنا، کہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا میں نے تمہیں 70 سالہ 80 سالہ زندگی دی تھی، اس عمر کو میں نے جو عطا کیا تھا ایک نعمت کے طور پر، اس عمر کو تم نے کہاں پھینا کیا، کیسے پھینا کیا، کس حال میں تم نے عمر کو ضائع کر دیا؟ ہماری اتباع پیروی کے اندر یا شیطان کی پیروی کے اندر یا یہود و نصارہ کی پیروی کے اندر، آپ کے لمحہ لمحہ کا سوال ہوگا کہ رب العالمین نے زندگی بخش دی، یقین جانیے، غنیمت جانیے، یہ زندگی جو باقی حیات قبل موتک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھے 5 سے پہلے، اس میں ہے اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھیے اور اپنی زندگی کی تیاری لگ کیجئے کہ ہمیں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے جا کر کے۔ جب تک کہ جواب نہیں دیں گے آپ کا پیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ہے۔ ان عمرہ فیما افنا، اس عمر کو کہاں فنا کیا، اللہ کی مرضی میں، اللہ کی رضا میں یا غیروں کی رضا میں۔ وعن علم فیما عمل بہ، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس علم کو کہاں استعمال کیا، دعوت تبلیغ میں استعمال کیا، لوگوں کے بھلائی کی طرف بلانے میں استعمال کیا کہ لوگوں کو برائی کی طرف گامزن کرنے میں استعمال کیا۔ خاص کر ہمارے جیسے علماء کرام جو ہیں ان سے زیادہ سوال ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے، دین کی شریعت کا علم دیا ہے، شریعت کا علم دیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے پہنچانا، سمجھانا، بجھانا۔ اور آپ لوگوں کو بھی ایسا نہیں کہ ہم عالم دین نہیں جانتے ہماری ذمہ داری ختم نہیں۔ اگر آپ نے خطبہ کے دوران، خطبہ کے ذریعے سے، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے ابھی جو بیٹھے ہیں ان باتوں کو سن رہے ہیں، آپ پہ یہ واجب ہو گیا، لازم ضروری ہے، سننے کے بعد پہلے اپنے آپ کو عمل کریں، اپنی اصلاح کریں اور ان باتوں کا پرچار بھی لوگوں تک کرنا ہے۔ بلغوا عنی ولو آیہ کے پیش نظر ایک آیت کا بھی علم ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس علم کو لوگوں تک پہنچائیے۔ آپ نے جو علم حاصل کر لیا، جیسے بھی ہو، سن کے ہو، مطالعہ سے ہو، پڑھ کے ہو، اس علم پر عمل کرنا ہے پہلے، اور عمل کے بعد لوگوں کو سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ ایسے ایسے عمل کرنا لازم۔ ہم میں کہ کون بندہ نہیں جانتا کہ نماز چھوڑنا حرام ہے، نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے، مشرکانہ عمل ہے، جہنم میں جانے کا راستہ، جانتے ہیں نا؟ کون نہیں جان رہا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو مستانے میں کیوں گزار دیا، تم نے اپنی عمر کو کیوں جس فنا کر دیا، ایسے ہی تم کو جس کا علم یہ میں نے دے دیا تھا کسی بھی ناحیے سے، اس علم کا پرچار تم نے کیوں نہیں کیا؟ سوال نہیں ہوگا، اب بچ جائیں گے کہ معلوم نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے باتیں آتی گئے، مولوی جواب دے گا، نہیں، مولوی جواب دے گا دوسرے ناحیے سے، اور جو جتنا بڑا مولوی ہوگا زیادہ سوال ہوگا، اور وہ عمل زیادہ کرتا رہا خراب، تو حدیث میں آتا ہے نا کہ بے عمل عالموں کی سزا یہ ہوگی، چھپانے کی بنیاد پر، کتمان علم کی بنیاد پر جہنم میں آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ جو مولوی یا عالم دین شریعت کے حق باتوں کو نہیں بتاتا ہے، شریعت کی باتوں کو نہیں پہنچاتا ہے، سماج کی ڈر سے چھپا لیتا ہے، تو کتمان علم کا صدور کرتا ہے، اور اس قیامت کے دن رب العالمین اس کے منہ میں آگ کا لگام پہنا کر کے ظاہر کرے گا، دیکھا جائے گا کہ عالم تو تھا لیکن سماج کے لوگوں کے ڈر سے حق بات کو نہیں بتایا تھا۔ اور ویسے اگر ہم نے بے عملی کا نمونہ سے پیش کیا، عمل نہیں کیا، تو ہماری اتڑیاں علماء کرام کی حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے عمل مولویوں کی سزا یہ ہوگی، علم ہونے کے باوجود عمل نہیں کیا ہوگا تو قیامت کے دن اس کی پوری اتڑیاں باہر ہوں گی، اور ان اتڑیوں کو اپنے گھسیٹتا ہوا جیسے چکی پر بیل ناچتا ہے، کولوں میں دیکھا ہوگا آپ نے، ویسے ہی یہ مولوی چکر کاٹتا ہوا ہوگا، اپنے سارے اتڑیوں کو، اندر کے ساری چیزوں کو باہر نکال کر کے۔
کہ اتنی بھیانک سزا ہے، اللہ معاف رکھے۔ اتنا علم آپ کو ہو گیا ہے، آپ نے نہیں عمل کیا، نہیں اصلاح کی، اس سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ عمر کے بارے میں، علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَعَنْ مَالِهِ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کو کیسے حاصل کیا، حلال طریقے سے حاصل کیا یا حرام طریقے سے۔ اس کو مال کو کھایا اپنے اندر تو حرام لقمہ گیا، حلال لقمہ گیا۔ کمانے کے ذریعے معاش کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یہ سماج کے اندر آج ہم دیکھ رہے ہیں، موٹر سائیکل سے لوگ گزر رہا ہے، رات دن گاؤں میں سماج میں چکر کاٹ رہا ہے، سودی بیاج کاروبار چل رہا ہے، یہ لائف انشورنس کا معاملہ چل رہا ہے۔ بیٹے بیٹیوں کے نام پہ عورتیں پیسہ چرا کر کے اپنے شوہروں سے پیسہ چرا رہی ہیں، اپنے بیٹوں سے پیسہ لے کر کے اپنے بیٹی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے لائف انشورنس کرا رہی ہے۔ نعوذ باللہ، کہ ہماری بیٹی کی شادی کے، نعوذ باللہ، شادی کے نام پر مرد حضرات بھی جمع کر رہے ہیں، عورتیں بھی جمع کر رہی ہیں، ہمارا ہی پیسہ لے کر کے یہ ہم سے خیانت کرتے ہوئے ہماری عورتیں یہ حرام کاری کر رہی ہیں سماج کے اندر۔ ہر دن موٹر سائیکل سے آ رہا ہے، 5 روپیہ میں ڈیلی جمع کرنا ہے، 10 روپیہ ڈیلی جمع کرنا ہے، یہ حرام ہے، حرام ہے۔ اس لقمہ کو کھانے کے بعد کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سماج کی عورتوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، زیادہ عیاری مکاری کر کے زندگی مت گزارو۔ اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہی ہو اور حرام کاری بد تلی ہوئی ہو، حرام خوری بد تلی ہوئی ہو۔ جہاں زنا کاری بدکاری عام ہے، شراب نوشی عام ہے، وہیں پر سود کیا لین دین بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھے سے پڑھے لوگ بھی ملوث ہو رہے ہیں اس کے اندر، بینک کے سارے کاروبار کر رہے ہیں، اور یہ ڈیلی 5 روپیہ 10 روپیہ لینے والا ہم یہ سمجھتے ہیں بہت آسانی سے، چلو ڈیلی 10 روپیہ جمع کرنا ہے، 10 سال کے بعد 2 لاکھ روپیہ آ جائے گا، بیٹی کی شادی کریں گے، بیٹا شادی کریں گے۔ یہ حرام کمائی ہے، اور اس کے کھا لینے کے بعد دینا تو سب کچھ حرام ہے، اسی آپ تیاری کر رہے ہیں، کھانے کے لیے استعمال کر لیا، لقمہ آپ کا حرام کا ہوگا، گوشت آپ کا لقمہ حرام ہوگا، اور اس کی جب پرورش ہوگی، آپ کے بچوں کی پرورش ہوگی، اس کے حرام طریقے سے پرورش ہوگی، اور قیامت کی سب کا عذاب بھگتنے تیار رہے گا۔ لہذا سودی کاروبار کو بند کیجیے، اپنے عورتوں کو متنبہ کیجیے کہ ہم بھوکے رہنا گوارا کر لیں گے، اپنے آپ کو تہیا کر لیجیے، اور ہمیں روزی نہیں مل رہی ہے، آج ہم کام کرنے نہیں گئے ہیں، لیکن حرام لقمہ اپنے جسم میں نہیں ڈالیں گے، خواہ کسی بھی طریقے سے جو حرام کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ یہ سوال ہوگا رب العالمین کے سامنے۔ اس لیے جسم کے بارے میں سوال ہوگا، جسم کیسے کھا کے موٹا کیا تم نے، جسم کیسے استعمال کیا، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، من جملہ چاروں چیزوں کا سوالوں، چاروں چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور ہر شخص سے سوال ہوگا، کوئی انسان اس سے بری نہیں ہو سکتا ہے۔ اس مختصر کلام کے پیش نظر ہم سب محاسبہ کیجئے، جتنے میں بیٹھے ہیں یہاں پر، کہ اپنی عمر کو ہم کہاں ضائع کر رہے ہیں۔ 70 سالہ 60 سالہ زندگی ایک نعمت ہے، غنیمت ہے، اور اس وقت جو رفتار کے ساتھ ہمارا وقت نکلتا چلا جا رہا ہے، اقترب للناس حسابہم، حساب کا وقت قریب آ گیا۔ کون ٹھیک ہے، کیا گارنٹی ہے کسی کی؟ کسی کی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی ہم چل رہے، ہمارے وقت مقرر ہو، چلنے کے بعد کل ہم پر سے چلے جائیں، دنیا سے آپ چلے جائیں، کوئی بھی چلے۔ ابھی 2023 کا وقت گزر رہا ہے، 2023 کے اندر ہم نے پکنک منایا، جشن منایا نئے سال کا، کہ نئے سال میں داخل ہو گئے۔ آپ محاسبہ کیجئے اپنے سماج کے دوستوں کے متعلق، بھائیوں کے متعلق، کہ 2023 کے اختتام تک کتنے لوگوں کو ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کفنا دفنا کر قبرستان میں داخل کر دیا ہے۔ پھر 2024 کے اندر ہم میں سے جو بیٹھے کون موجود ہوں گے، نہیں موجود ہوں گے، وہ رب العالمین جان رہا ہے۔ ہمیں وقت ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہم جمعے کی تیاری کر جمعہ کے بعد سدھر جائیں گے، رمضان کے بعد سے نماز شروع کریں گے۔ اس رمضان کو کس نے دیکھا ہے جو آنے والا رمضان ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ غلط فہمی کی شکار مت ہوئیے، اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزاریے۔ رجل شاب نشہ عبادت اللہ، عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریے گا۔ وہ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ ایسا آدمی جس کا دل معلق ہوگا، لٹکا ہوگا مسجد سے، رجل قلب معلق فی المساجد۔ آپ کا دل تو لٹکنا چاہیے، ہمیشہ تیار رہنا چاہیے مسجد آنے کے لیے، علیہ السلام کی آواز سے لبیک کہتے ہوئے۔ بلانے والے کے انتظار نہیں کرنا ہے، ہم جاتے ہیں بلانے،
ابھی بھی گئے ہیں، بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں نے چکمہ دے کے راہ فرار اختیار کر لیا ہے۔ ہمارا کیا بگڑے گا؟ ہم ہمدردی میں جاتے ہیں، ہم تقریر کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے بات ختم ہو جاتی، بار بار دروازے پہ جاتے ہیں، لیکن ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے جاتے ہوئے کہ ہم ایک ہی دروازے پہ بار بار جا رہے ہیں، ایک ہی آدمی کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ مسجد میں چلو، مسجد میں چلو، لیکن بندہ وہ شرمندہ نہیں ہو رہا ہے۔ کتنی بھیانک باتیں ہیں، کتنی خطرناک باتیں ہیں، کتنا خطرناک نظریہ ہے کہ ایک مومن کو مومن بلانے چلا جائے نماز کے لیے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن مجبوری ہے، ہمدردی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں جھک جائیے، آپ کی عاقبت سنور جائے گی، دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ بہرحال ان مختصر باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، سمجھیے، اپنے عمر کو ضائع مت کیجیے۔ قیامت دن سوال ہوگا، جواب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرما دیں۔ بار اللہ ہم تمام سامعین کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ بار اللہ ہم تمام سامعین کے دلوں میں عقل حلال کو استعمال کرنے اور عقل حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔